5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کا راستہ یہاں سے ہو کر جاتا ہے۔ نمرا نے راہ چلتے ہوئے فرشتے کو روک کر پوچھا، جی ہاں، مگر ڈاک خانہ کچھ ہی منٹوں میں بند ہونے والا ہے۔ فرشتے نے گھڑی دیکھتے ہوئے نمرا کو جواب دیا، مگر عموماً ڈاک خانہ تو دوپہر 3 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ نمرا فرشتے کے جواب پر یک دم بولی، جی ہاں، مگر معاملات جمعے کے روز کچھ اور ہوتے ہیں محترمہ۔ فرشتہ لمبی سانس بھرتے ہوئے بولا، جواباً بولا۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی اور نمرا اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود ابھی تیسرے آسمان تک ہی پہنچی تھی۔ ایسے ہی کچھوے کی چال چلتی رہی تو آج بھی شکایت نامہ پوسٹ نہ ہو پائے گا اور پھر بات کل پیپر پر جائے گی۔ نمرا خود سے بات کرتے ہوئے یا ایک دم منفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، چاہے جو ہو جائے، شکایت نامہ تو آج ہی پوسٹ کرواؤں گی۔ نمرا نے فوراً وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اپنے ہیل والے جوتے اتارے اور آؤ دیکھو نہ تاؤ سیدھا دوڑ لگائی۔ نمرا اتنی تیز بھاگ رہی تھی جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار راستے کی زینت بنے کئی واقعات نمرا نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ 5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کے راستے میں کئی باغات پڑے تھے جو ہر لحاظ سے حسین اور پرسکون تھے۔ ان باغات کو نظر بند کرتے ہوئے کئی بار نمرا کا دل کرتا تھا کہیں رک کر آرام کر لیں، مگر ذہن پر سوار شکایت نامے کا خیال اس کا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیتا تھا۔ بالآخر نمرا ڈاک خانے کے باہر دروازے سے داخل ہوئی۔ سوالیوں کی لمبی قطار دیکھ کر نمرا حیرت زدہ ہو گئی۔ ہر کوئی اپنا خط پوسٹ کرانے کی امید لیے ڈاک خانے کی بنیادی دفتر کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ نمرا من ہی من میں سوچنے لگی، میں واحد نہیں ہوں جو اللہ کو شکایت نامہ بھیجنے کی نیت سے آئی ہوں، میرے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں جو اپنی موت سے خوش نہیں۔ انتظار کرنے والوں کی قطار میں نمرا کا نمبر آخری تھا۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا نمرا کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی نمرا ڈاک خانے کے بنیادی دفتر میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس فرشتے پر پڑی جو اللہ کے نام لکھے خطوط پوسٹ کرنے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ وہ فرشتہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے نمرا کو خوش آمدید کیے بغیر ہی اپنا کاؤنٹر بند کا بورڈ لگا دیا، دفتر بند ہو گیا، آپ اگلے ہفتے تشریف لے آئیے گا۔ فرشتے نے نمرا سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھیے میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں آج، اور میرا آج ہی خط پوسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمرا فرشتے سے التجا کرتے ہوئے بولی، محترمہ، جمعے کا وقت ہے اور میں معمول سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، میں اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتہ تیز لہجے میں بولا، دیکھیے میں اپنی اچانک موت سے خوش نہیں ہوں اور مجھے اپنی یہ شکایت جلد از جلد اللہ تک پہنچانی ہے۔ میرے بہت سے کام زمین پر ادھورے پڑے ہیں جن کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ نمرا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے فرشتے سے بولی، پلیز مجھے یہ خط پوسٹ کرنے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نمرا کی پراسرار التجا فرشتہ زیادہ دیر ترک نہ کر پایا، وہ ایک ہی لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ محترمہ، فرشتے نے نمرا کو مخاطب کر کے ایک لمبی سانس کھینچی، آپ اپنا کام کریں۔ فرشتہ بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ اس کمرے میں موجود کمپلینٹ باکس میں اپنا خط اس مہر کے ساتھ خود ہی ڈال دیں، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ فرشتہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہاں سے چل گیا۔ اب اس خالی ڈاک خانے میں نمرا اپنی شکایت نامے کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ فرشتے نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ کمرہ بنیادی آفس کے شمال میں واقع تھا۔ نمرا نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ قدم بڑھتے ہوئے نمرا کے
ہاتھ اپنے دائیں کندھے پر لٹکے ہوئے پرس میں شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی نمرا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا شکایت نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر تھوڑی دور پڑے کمپلینٹ باکس پر پڑی تو جو خالی تھا۔ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ باہر لگے سواریوں کے ہجوم میں خود گواہ ہوں؟ نمرا یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلینٹ باکس پر تھوڑا دور رکھے ایک اور باکس پر پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا ہوا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کی اوپر والی سطح پر موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلینٹ باکس میں ڈالے جانے والے خطوط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھاتے۔ نمرا کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایات دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقام کمپلینٹ باکس تھا۔ کیونکہ نہ میں ہی ان لوگوں کی غیبی مددگار بن جاؤں؟ نمرا نے مدد کرنے کا خیال سے سوچا۔ نمرا اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے خطوط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرا نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا وہ میرے فرما بردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کے مکرانہ انداز اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اس نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمات فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا چاہتے تھے، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کو ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خطوط لکھنے والی روح ایک نوجوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہشمند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا اور کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میری اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کو بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد نہ پاتی جتنی میری موت ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط میں جو نمرا نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے میری موت روشن کر دی
کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالت پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے۔ بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرا نے رب کے نام زینت کا خط پڑھا، اسے اپنے ہاتھوں میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ بھی ابھی تک یہیں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرا پریشان ہو گئی۔ ہاں بس میں جا رہی تھی، نمرا نے گھبرا کر جواب دیا، مگر خط تو آپ کے کمنٹس باکس میں ڈالا نہیں۔ فرشتے کے سوال پر نمرا نے اپنا خط ہی اپنی ہتھیلی پر زور سے دبا لیا۔ ہاں وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی، نمرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ بس رب کو شکریہ کہہ دیجیے۔ خدا حافظ۔ نمرا کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔